مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا اور کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ اپنے گھر میں بھی سنا ہوگا، اپنے جاننے والوں سے بھی سنا ہوگا کہ میری دوائی مجھے فائدہ نہیں دے رہی، میں کب سے میں میڈیسن استعمال کر رہا ہوں، کب سے دوائیاں استعمال کر رہا ہوں، میرا مرض دور نہیں جا رہا۔ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اپنا وہ ڈاکٹری علاج کرواتا ہے، حکیمی علاج کرواتا ہے، ہومیوپیتھک کرواتا ہے، تو جب وہ دوا استعمال کرتا ہے تو بظاہر یہ سننے میں آتا ہے کہ میرا مرض دور نہیں ہوا، میری بیماری دور نہیں ہوئی، اس دوائی سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ تو دوائی سے فرق کیسے پڑے گا، شفا کیسے حاصل ہوگی، آج انشاءاللہ عز و جل ایک خاص وظیفہ ناظرین کو بتانا ہے۔ یہ نوٹ بھی کیجئے گا اپنے پاس، ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو بیمار ہیں، یا آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گھر میں سے اگر کوئی بیمار ہے اور وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو دوا پینے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ ویسے ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن دوا پینے سے پہلے اگر وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ سنیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے، انشاءاللہ عز و جل وہ دوا فائدہ دے گی۔ جی، تو جب بھی آپ دوا پینے لگیں، استعمال کرنے لگیں، تو دوا پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی مختصر سا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ یہ دوا پیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور سنیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، فلاں جنگل کی طرف جاؤ اور فلاں درخت کی بوٹی کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اسی درخت کے پاس گئے، اس کی بوٹی استعمال کی، اور الحمدللہ عز و جل اس بوٹی کے استعمال کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بیماری دور ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پھر وہی پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، تو اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر اسی درخت کے پاس چلے گئے، وہی دوا استعمال کی، مگر اب کی دفعہ کیا ہوا کہ آپ کے درد میں اضافہ ہو گیا، درد میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ دوا ایک اور تاثیر دو، پہلے دوا استعمال کی، پہلے اس درخت کی بوٹی استعمال کی تو شفا حاصل ہو گئی، اور اب کی بار اس درخت کی بوٹی استعمال کی تو اب درد میں، تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے مولا کہ دوا ایک اور تاثیر اس کی دو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ تم اپنی طرف سے گئے، تو اے موسیٰ شفا میرے دست قدرت میں ہے، شفا میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام ہی اس کا یہ تریاق ہے، یعنی علاج ہے۔ تو جب بھی دوا استعمال کرنے لگے نا ناظرین، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یہ اللہ کا نام لے کر دوا استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بھروسہ جو ہے نا، یہ دوا پر نہیں
بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ دوا یہ تو شفا کا ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ تو ناظرین، جب بھی دوا پینے لگیں تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیجئے، یا پھر بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں وہی دوا آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج جو روحانی علاج بیان کریں گے یہ دانت کے درد کے حوالے سے۔ اگر دانت میں درد ہو، تکلیف ہو تو کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ کیا جائے کہ دانت کا درد جاتا رہے؟ تو برائے کرم اسے نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورت ہے سورہ قریش۔ اس سورت کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کر، بیفور اور آفٹر، شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر نمک پر دم کیجئے، اور وہ دم کیا ہوا نمک دانتوں پر مل لیجئے، اور دانتوں کے درمیان یہ نمک رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ مگر یہاں ایک چیز اور نوٹ فرما لیں کہ وہ حضرات، وہ مریض کہ جنہیں نمک نقصان دہ ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ دیگر کئی امراض میں کہ نمک زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، معالج سے، طبیب سے مشورے کے بعد اس عمل کو کریں۔ عمل دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، سورہ قریش 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنی ہے۔ پڑھ کر نمک کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر اس نمک کو دانتوں پر مل لینا ہے یا دانتوں کے درمیان رکھ لیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں گے کہ جاتا رہے گا، اور دانتوں کی تکلیف دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے سنا دانتوں کے امراض سے محفوظ رہنے کا، دانت کی تکلیف سے نجات کا یہ خاص وظیفہ تھا۔ اگر کسی کے دانتوں میں درد رہتا ہو تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں ہماری شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار مولانا محمد انور اتاری۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، ان سے بھی روحانی علاج معلوم کریں گے۔ سلسلے میں آپ نے شامل رہنا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ کراچی سے عامل رضا بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی روحانی علاج لیتے ہیں تو ہمیں اس کے عمل میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ بھی مکمل ہو؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ یہ تو احتیاط ماشاءاللہ عز و جل آپ نے معلوم کی، یہ تو بہت بہترین آپ نے سوال کیا۔ اس میں ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی بہترین رہنمائی ہوگی۔ ہم اوراد و وظائف پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہمارا مرض دور نہیں ہوتا، ہماری بیماری، ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی۔ جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں ہمارا وہ جائز مقصد پورا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی، مزید کال چلائیے گا۔ اشفاق احمد کراچی سے۔ ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، بالخصوص امیر اہل سنت اور ان کے چاہنے والوں کی اللہ پاک خیر فرمائے۔ عرض یہ تھی حضور کہ بچہ روتا بہت ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ صحیح، بچہ روتا بہت ہے، بڑے بھی روتے ہیں بھائی، تو دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظائف آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ کام کے لیے جہاں بھی ڈاکومنٹس وغیرہ دیتا ہوں تو بولتے ہیں ہاں کل بلائیں گے، پھر بلاتے ہیں۔ تقریباً 6 مہینہ ہو گیا میں۔ اچھا، کام کے لیے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو بلائیں گے، پھر بلاتے نہیں ہیں وہاں سے نا؟ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جانے سے پہلے وہ کیجئے گا وہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل پہلی دفعہ میں اللہ کی رحمت سے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، مزید کال چلائیے گا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری، مدنی چینل کا بہت بڑا سلسلہ روحانی علاج۔ اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گردے کی پتھری کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔ اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل بھی بتا دیں۔ جی، مزید کال چلائیے گا۔
میرا سوال یہ ہے کہ خارج کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ خارج کا روحانی علاج، تو چلیں خارج کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ سر میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی بہن شائمہ کا استخارہ کروانا تھا نا، اور ان کی والدہ کا نام انیسا ہے، ان کا نام شائمہ ہے، ابھی دوسری کو جو نا ان کو فالج ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے روحانی علاج پوچھنا تھا اور وظیفے پوچھنا تھا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، استخاروں کے حوالے سے بھی قول ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے، یہ عامل بھائی نے کال کی ہے کراچی سے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کے لیے کرواتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کرتے ہیں اور وظائف ہم پڑھتے ہیں، تو اب عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کیا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ احتیاطی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کے پڑھنے میں جو احتیاطیں ہمیں کرنی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی درست ادائیگی، یعنی مخارج درست ہوں، وظیفہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ والا۔ نمبر 2، اس میں جو تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، یا یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے، تو اس کی تعداد جو ہے یہ مکمل اس کو رکھا جائے، اس میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ نمبر 3، اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اعتقاد جو ہے یہ بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ تعویذات اوراد و وظائف کے لیے ان احتیاطوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ والی جو پرابلم ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، بعض لوگ تعداد زیادہ کر دیتے ہیں، مثال کہا گیا یہ 20 بار پڑھنا ہے تو اس کو 25 بار پڑھ لیا یا زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا جو مسئلہ جلدی کام ہو جائے گا جتنا زیادہ پڑھیں گے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وظائف کی جو تعداد بتائی جاتی ہے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ چابی جس طرح ہوتی ہے، اس کا اگر کوئی دندہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اب وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح وظائف کا بھی یہ انداز ہے کہ اس میں کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جو تعداد بتائے گی اسی کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح ناظرین تعداد کا بھی عمل دخل ہے، اور جیسے کہ مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا کہ تلفظ بھی درست ہونے چاہیے، قواعد و مخارج بھی درست ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو اللہ کی رحمت پر۔ کبھی بھی جلد بازی نہیں کیجیے گا، اور اعتقاد مضبوط آپ نے رکھنا ہے، پھر پاکی کے معاملات یہ آپ نے درست رکھنے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی ہے، پھر ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بچہ بہت زیادہ روتا ہے، اگر ہوتا ہے نا بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں، اب راتوں کو اٹھ کر جب بچے روتے ہیں تو پھر والدین کے لیے بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، کیا کریں، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے کہ یہاں یہ وظیفہ پڑھیں اور بچہ خاموش ہو جائے؟ جی بچہ روتا ہو تو اس کے لیے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ والا وظیفہ جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، یہ چاروں صورتیں جو ہیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ شریف بھی پڑھیں اور باوضو پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بچہ جو ہے یہ سکون میں آ جائے۔ یہ ویسے ہی پڑھ کر دم کر دیں۔ یہ جو صورتیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4 صورتیں آپ نوٹ کیجئے گا اپنے پاس، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ یہ 4 صورتیں آپ نے پڑھنی۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے کہ اسی وقت میں پڑھا جائیں، یا کسی بھی وقت، یا جب بچہ رونا شروع کرے اسی وقت پڑھ کر دم کر دیا جائے؟ کسی بھی وقت پڑھ کے آپ دم کر دیں بچے پہ، جس وقت رو رہا اس وقت پڑھ کے اس وقت بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ کام کے لیے جاتے تو ہیں، جاب کے لیے کسی کے پاس گئے، اب وہ جاب جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے، بھائی سیٹ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بلائیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے فون کر کے، کئی دن گزر جاتے ہیں وہاں سے فون نہیں آتا، بلاتے نہیں ہیں، تو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جب جاب کے لیے جائیں تو وہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں، بھائی یہاں پہلی دفعہ میں یہ کام ہو جائے۔ اس میں جب بھی کہیں انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جائیں تو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا نافع ہو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پھر انٹرویو کے لیے آپ جائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ صحیح ہے۔ مظہر اقبال بھائی تھے، یہ کہہ رہے ہیں گردے میں پتھری ہے، مریض کے گردے میں پتھری ہو تو لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ یہ سادہ کاغذ پہ لکھ لیں اور مریض کو یہ پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم پتھری جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس وظیفے پر بھی عمل کیجیے گا۔ ایک مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، آپ بھی جنہوں نے کال کی نا، یہ مظہر نام آپ نے بتایا تھا، آپ کے لیے بھی تمام ہی ناظرین کے لیے، اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، گردے میں پتھری ہو چکی ہو، ہوتا ہے بعض اوقات کئی مریض ایسے ہوتے ہیں ڈائلیسس ہوتی ہے ان کے،
تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجیے گا، اس کے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے خود الحمدللہ عز و جل اس طرح کے مریض دیکھے ہیں کہ جن کے گردے میں پتھری تھی، روحانی علاج کے بستوں سے تعویذاتی عطاریہ استعمال کیے، پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے وہ کیا، الحمدللہ عز و جل وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل گئی۔ آپ یہ استعمال کیجیے گا الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے اپنا بتایا تھا واقعہ، بلکہ انہوں نے پتھری بھی دکھائی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے آپریشن کا کہہ دیا تھا کہ بھائی آپریشن کروائیں آپ، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے تعویذاتی عطاریہ استعمال کیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات استعمال کیے، کاٹ کا عمل کروایا، انہوں نے اپنی پتھری دکھائی، باقاعدہ سائز اس کا دکھایا تھا، بڑا سائز تھا، وہ الحمدللہ عز و جل بغیر آپریشن کے نکل گئے۔ تو اعتقاد کی بات ہوتی ہے نا، تو ضرور رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل۔ یہ خارش کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ خارش کے لیے یا سلامو 101 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ پیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پر اپنے پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ مریض خود دم کرے، مریض خود پڑھ کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے؟ تو یا سلامو بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ کراچی کورنگی سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی بہن کے حوالے سے کہ عید کے دوسرے دن سے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کا استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ دیکھیں آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ان کے ساتھ، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، فی الوقت بیماری کا اشارہ ہے۔ اچھا، اس کا ایک خاص وظیفہ فالج کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک بڑا سا تھال لیں، لوہے کا یا اسٹیل کا تھال لے لیں، اور اس پر سورہ زلزال لکھ لیں کسی بھی قلم سے، کوشش کریں زردئی رنگ میسر آ جائے، زعفران میسر آ جائے، اس سے لکھ لیں۔ یہ میسر نہیں تو کسی بھی مارکر سے، پوائنٹر سے آپ سورہ زلزال یہ لکھیں، یہ سورت کا نام نوٹ کیجئے گا۔ لکھیں، لکھنے کے بعد اب اس تھال میں پانی ڈالیں، اور پانی ڈال کر یہ آپ بہن کو پلائیں، تو فالج کی بیماری یہ جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور تھال لیجئے گا، لوہے کا یا اسٹیل کا تھال لیں، سورہ زلزال لکھیں، لکھ کر اب آپ رکھ دیں، یہاں بہن کے سرہانے آپ رکھ دیں، وقتاً فوقتاً بہن صرف اس کو دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ یہ دو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے۔ اس کے علاوہ کورنگی میں بھی کئی مقامات پر روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، وہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے میسیجز ہیں استخارے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ختیجہ ہے، والدہ کا نام بلقیس ہے، میرے رشتے میں بہت رکاوٹ ہے، بہت پرابلمز آ رہی ہیں، 4 سال سے رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بات نہیں بنتی۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، ختیجہ نام آپ نے میسج کیا ہے، تو استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کوشش اپنی جاری رکھیے گا، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ سورۃ التین 60 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ اچھا، میری والدین کے لیے تندرستی کی دعا کیجیے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والدین کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ ایک میسج ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں نے جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیا ہے اس سال، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کے درس نظامی کے 6 سال کے کا جو عرصہ ہے یہ خیر و عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے، کسی قسم کی آزمائش نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور ان کا دل بھی جامعۃ المدینہ میں لگ جائے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نیا نیا داخلہ لیا جاتا ہے مدرسے میں تو بعض اوقات دل گھبراتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ دینی تعلیم جو ہے جو حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک یہ وظیفہ جو ہے یہ کریں گے انشاءاللہ الکریم، ان کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا۔ صحیح، تو یہ بھی آپ پڑھیں۔ اسی طرح کئی والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہوتا ہے نا، ان کی طرف سے بھی آتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی ہمارے بچے نہیں پڑھ پاتے، پہلے تو بہت اچھا پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ پاتے،
پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں پڑھائی سے۔ اچھا یہاں یہ بھی عرض کروں کہ بعض اوقات بچوں کو نظر بد بھی لگ جاتی ہے، آپ بچوں کی نظر بھی اتروایا کریں۔ اچھا خاصا پڑھنے والا ہوتا ہے، اچھا امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے تھے بچے، لیکن اب کیوں امتحان میں اچھے نمبر نہیں لے پاتے؟ بعض اوقات نظر بد بھی لگ جاتی ہے جی، تو نظر وغیرہ بھی آپ اپنے بچوں کی اتارتے رہا کریں، انشاءاللہ سبحانہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو والدین بھی یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو بھی پلائیں، انشاءاللہ سبحانہ آپ کے بچوں کا بھی پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے ایک لڑکے پیسے دے رہے تھے، مرتبہ کو نکال کے دیا تھا، اس کو پیسے نہیں دے رہا، کہتا ہے دوں گا، آج دوں گا، کل دوں گا۔ اچھا پیسے نہیں دے رہے آپ کے نا، آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک بھینس دی تھی کسی ویاپاری کو، سر وہ ابھی تک ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے۔ اچھا کسی کو بھینس بیچی تھی اور اب وہ پیسے نہیں دے رہا، ہوتا ہے کاروبار کے اندر پیسے لگائے، انویسٹ کیے اور اب وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، یا کسی کو قرضہ دیا، اب ضرورت کے وقت مجبوری کے وقت اس کو دے تو دیا، اب جو وقت طے ہوا تھا کہ بھئی اس وقت تک دے دیں گے وہ نہیں دے پاتے، اب دینے والا پھر بڑی آزمائش میں آتا ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ سے ابھی معلوم کرتے ہیں۔ جی محمد شکیل اور اس کی والدہ کا نام ہے بلقیس بی بی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ 2-3 سال سے مہروں کی تکلیف ہے، دوائی بھی لے رہے ہیں، دم وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، لیکن کسی جگہ سے ان کو آرام نہیں آ رہا۔ دوائی بھی 1 ماہ 2 ماہ کے بعد اثر چھوڑ دیتی ہے اور کسی جگہ سے بھی آرام نہیں آ رہا، کرنی اس سے علاج بتا دیں۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، بچوں کے نانا جان کو سانس بہت چڑھتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ نام ہے عبد المجید، والدہ کا نام ہے حنیفہ بی بی۔ استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ سبحانہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی سنیت نام ہے میرا اور والدہ کا نام ساجدہ بی بی۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ جسم بہت بھاری بھاری رہتا ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جسم بھاری رہتا ہے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں منیر بھائی۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ 5 سال کا بیٹا ہے میرا اور چلتا نہیں ہے۔ 5 سال کا بیٹا ہے، بولتا نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں نے کاروبار شروع دکان کھولی ہے نا کریانے کی، ہمیں کوئی وظائف بتا دیں چل جائے ہمارا کاروبار۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، کاروبار میں آپ کے برکت رہے۔ تو پہلے تو حضرت ارشاد فرمائیے کہ یہ پیسے اگر کسی کو دیے یا کسی سے اپنے پیسے واپس لینا ہے یا اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین، القد اپنا حق کسی سے واپس لینا ہے یا اپنی رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا وظیفہ کیا جائے کہ اپنے پیسے جو ہے نا واپس مل جائے؟ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا، آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کی رقم جو ہے یہ آپ کو واپس مل جائے گی۔ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان میں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ عصر سے مغرب اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور مغرب کی اذان سے کچھ دیر قبل آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو رقم ہماری پھنسی ہے یہ واپس مل جائے، انشاءاللہ الکریم آپ کی رقم آپ کو واپس مل جائے گی۔ صحیح ہے، تو جب تک پیسے نہ ملیں جب تک یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، تو یہ صرف عصر اور مغرب کے درمیان ہی پڑھا مغرب جائے؟ کے درمیان اس کو پڑھیں۔ اب بالفعل اگر کسی کا ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کام کاج کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا یہ عمل، ان کی طرف سے کوئی دوسرا گھر میں سے پڑھ لے، اچھا پڑھے گا تو پڑھ کے دعا کر دیں، انشاءاللہ الکریم ان کے یہ پیسے مل جائیں گے۔ صحیح، اس کی کوئی تعداد تو نہیں ہے نا کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھتے رہیں عصر اور مغرب کے درمیان کثرت سے، اس کو جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، اور اولاً نماز عصر بھی باجماعت پڑھنی ہے، نماز مغرب بھی باجماعت پڑھنی ہے، اور 5 نمازیں باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے، پھر ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی جاری رکھیے گا، آپ کے پیسے انشاءاللہ عز و جل واپس آپ کو مل جائیں گے۔ مہروں کی اگر کسی کو تکلیف ہو، گیپ آ جاتا ہے، بعض اوقات کمر کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ کمر کی درد ہو یا جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی ایک بار پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ لیں، ہاتھ پہ دم کر کے آپ درد والی جگہ پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ الکریم درد میں افاقہ ہوگا۔ صحیح،
اچھا، یہ کریانے کی دکان ہے، ایک اسلامی بھائی کے انہوں نے میسج کیا تھا کہ وہ چل نہیں رہی ہے دکان، بتائیں کہ وہ گاہک بھی زیادہ آئیں، کسٹمر زیادہ آئیں اور اچھی آمدنی ہو جائے۔ اس میں رزق میں برکت کا ایک بہترین جو وظیفہ ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ یہ تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روزانہ بعد نماز عشاء یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ان کے روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ کوئی احتیاط وغیرہ بھی ہے اس میں؟ کیا احتیاطی کچھ کرنی ہو؟ عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ کھلے آسمان تلے پڑھیں گے، اس کو سر ننگا ہو، ٹوپی وغیرہ یا امامہ سر پہ نہیں ہوگا تو یہ اس انداز پہ اس کو پڑھیں انشاءاللہ الکریم، یہ ان کے روزی روزگار 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ایک مشورہ دوں آپ کو میں، ایک سادہ سا کاغذ لیجئے گا، یہ دیکھیں سادہ سا کاغذ ہے، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر آپ اپنی دکان پر یہ لٹکا دیں۔ 2 فائدے ہوں گے اس کے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کاروبار خوب چمکے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کا گزر بھی نہ ہو۔ الحمدللہ یہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں، دیکھیں بعض اوقات ظاہری معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب کاروبار نہیں چل رہا، کام نہیں چل رہا، آپ کی دکان ہے اور دکان نہیں چل رہی، بعض اوقات خود کی بھی غلطی ہوتی ہے، جی توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے، کبھی دیر سویر کے معاملات ہو جاتے ہیں، ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر رہے ہوتے، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا ہم۔ اگر بالفرض جو ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے کھولنے کی مثال کے طور پر، اب 12 بجے 1 بجے دکان کھولیں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے خود کی غلطی ہے نا۔ تو اپنی اگر خود کی غلطی ہے ناظرین، بے توجہی، لاپرواہی، سستی کا معاملہ ہے تو ان چیزوں کو بھی دور کریں، ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھ کر آپ اس کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو وظائف، جو روحانی علاج، ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے الحمدللہ، تو یہ ضرور پڑھیے گا، آپ کے مسائل بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے شکیل بھائی تھے، والدہ کا نام ہے نرگس، بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اپنی ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا، اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے یا حیو 1000 مرتبہ، جی آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے نواز بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے بچوں کے نانا ہیں تو ان کا سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے اور بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیں عمر کا بھی تو کچھ تقاضا ہوتا ہے نا، طبیعی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، تو یہ بیماری کا اشارہ ہے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الشافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے، تو 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، آپ کے بچوں کے نانا، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے قواعد و مخارج درست ہوں وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے منیر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا جسم بہت زیادہ بھاری بھاری رہتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے بھائی، بہتر کا اشارہ ہے الحمدللہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، اور اس میں آپ کو تھوڑا ذہنی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہ بعض اوقات سستی جب غالب آ جاتی ہے نا تو اس طرح کے معاملات محسوسات ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا، کہ جسم بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک بے چینی سی کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے، یا کام میں دل نہیں لگ پاتا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور اپنے حوصلے بلند رکھیں، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیں، طبیعت میں الحمدللہ آپ کے ایک چستی پیدا ہوگی الحمدللہ۔ رات کو سونے سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ تسبیح فاطمہ یہ آپ ضرور پڑھیں، اسی طرح نماز فجر میں اٹھیں، نماز فجر جماعت کے ساتھ آپ ادا کریں، طبیعت میں الحمدللہ عز و جل آپ کو ایک اطمینان اور ایک سکون محسوس ہوگا الحمدللہ، اور جو آپ کی کیفیت ہے اس کیفیت سے آپ باہر نکل آئیں گے، آپ کے لیے یہی روحانی علاج ہے۔ ایک مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، روحانی علاج کے واسطے سے آپ نے اپنے جو مسائل آپ کو پیش آئے ہیں اس کی کاٹ کا عمل بھی کروانا ہے۔ اچھا بڑھتے ہیں ناظرین کے میسیجز کی جانب۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز بھائی ہیں رحیم یار خان، تو یہ کہتے ہیں کہ جگر خون نہیں بنا رہا تو اس کا بھی کوئی عمل
بتا دیجئے. ایک کام کیجئے گا, 3 عدد آپ سادی چینی کی پلیٹیں لیں, 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لینی ہیں, اور اس پر یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ لکھیں. لکھنے کے بعد اب اس پلیٹ میں پانی ڈال کر یہ پینا ہے, صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کا پانی پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے جگر کے آپ کی تمام بیماریاں, تمام امراض, اور جو جگر خون نہیں بنا رہا یہ بھی انشاءاللہ عز و جل بنانا شروع کر دے گا. پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ آپ نے پڑھنا ہے, اور روحانی علاج کے واسطے سے اس کے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے محمد یعقوب, والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے, انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے میسج کیا ہے کہ 25 سال سے دورے پڑ رہے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا, بیماری کا ہی اشارہ ہے. اب اگر کسی کو دورے پڑتے ہوں, ایک اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں, اور اگر کسی پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے, اب اس کو ہم نے ہوش میں لانا ہے, اس کو کیسے ہوش میں لے کر آئے, اس کا بھی ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو دورے پڑنے کا روحانی علاج, جس کو دورے پڑتے ہوں یا مرگی کے دورے پڑتے ہوں, بعض اوقات جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, تو سورۃ الشمس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے, یہ پڑھ کر اس کے کانوں میں آپ دم کریں, ایک یہ وظیفہ. اسی طرح سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ آخری سورت تک صحیح مکمل پڑھنی ہے, آخری کی جو 3 آیات ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ آیات پڑھ کر آپ اس کے کان میں دم کریں. کسی بھی قسم کے دورے پڑ رہے ہوں گے نا اس کو, تو الحمدللہ عز و جل طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی, اور یہ دورے نہیں پڑیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. آپ یہ ضرور عمل کیجیے گا, دونوں پر ہی عمل کر لیں تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا, اب دوسرا یہ کہ بے ہوشی کی کیفیت اگر کسی پر طاری ہو چکی ہو, کوئی بے ہوش ہو جائے, اب اس کو ہوش میں لے کر آنا ہے, تو اس کا عمل کیا کہے, کیا وظیفہ ہے. تو اس کے لیے دیکھیں آپ آیت الکرسی کا یہ حصہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, صرف یہ کلمہ آپ نے پڑھنا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے, 3 مرتبہ یہ پڑھیں. پڑھ کر آپ چاہے تو پہلے ایک پیالے میں, گلاس میں تھوڑا سا پانی لے لیں. پانی لیا آپ نے, اور 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھا, پڑھ کر پانی پہ دم کر دیا. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا, یہ چند ایک اس کے قطرے لے کر ہاتھ میں, اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گریں, کیونکہ یہ دم کیا ہوا پانی فرش پر نہ گرے, ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں کسی کا پاؤں پڑے. تو احتیاط کے ساتھ چند ایک قطرے لے کر آپ جو بے ہوش ہے نا, اس کے چہرے پر یہ قطرے ٹپکائیں, اس کے چہرے پر قطرے ٹپکائیں. ناک کے نتھنوں میں چند ایک قطرے ڈالیں, اور اس کے حلق میں چند ایک قطرے ٹپکائیں, اور پھر تھوڑا سا ہلائے جھلائیں. یہ چند ایک بار کرنے سے انشاءاللہ عز و جل وہ مریض ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ. آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی محمد الیاس اتاری سکھر سے, حفظ کرنے میں آسانی ہو کوئی عمل بتا دیجئے. صحیح ہے, حفظ کرنے میں آسانی ہو, محنت بھی کرنا ہے بھائی, محنت, دلچسپی, دل جمعی, یکسوئی, یہ ساری چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے نا, موبائل بھی یوز کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, فلاں کو جواب بھی دے رہے ہیں, رپلائی بھی دے رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. ایک وقت میں ایک کام جب آپ پڑھیں مکمل توجہ کے ساتھ, مکمل یکسوئی کے ساتھ, اور آس پاس کوئی اس طرح توجہ ڈسٹرب کرنے والی چیزیں بھی نہیں ہونا چاہیے, یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھیں. کہ وظیفہ کیا ہے, حفظ میں آسانی رہے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ناظرین کی طرف سے, جی وہ چلائیں پہلے. میرا نام ہارون احمد ہے اور میں گجرانوالہ سے تشریف لایا ہوں. مجھے گھٹنوں کے درد کے حوالے سے روحانی علاج چاہیے. میرا نام محمد سلمان اتاری ہے, میں کراچی منگو پیر سے تشریف لایا ہوں. مجھے اپنی خالہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا, ان کے دماغ کا پانی خشک ہو گیا ہے نا, اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج ہے تو ہمیں بتا دیں. میرا نام محمد عمران علی اتاری,
میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر کا طالب علم ہوں. میرا عرض یہ تھا کہ حضور مجھے نیند نہیں آتی، اس کے لیے کوئی علاج بتایا جائے. دن میں اتنی آپ نیند پوری کر لیتے ہو کہ وہ رات میں نیند نہ آتی ہو. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دن میں اتنا سو جاتے ہیں کہ اب وہ رات کو نیند ہی نہیں آتی ہے. اب کیسے نیند آئے گی؟ دن میں اتنی نیند پوری کر لیں گے تو. نیند کا جو ٹائم ہے وہ تو ایک ڈیوریشن ایک عام بندے کو جو رکھنا ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اس کی ہونی چاہیے. دن میں اگر کسی نے 6 گھنٹے پورے کر لیے نیند کے، اب وہ رات کو کیسے پوری کرے گا؟ یہ رات آرام کے لیے رکھی جائے. اگر آپ دن میں سو رہے ہیں تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، مشکل ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ بعضوں کی نیند کے ڈسٹربنس کی وجہ سے ان کے کئی سارے کام جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے یا کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. طبیعت چلے پہلے ان کا ہی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ وہ نیند آ جائے؟ نیند جس کو نہ آتی ہو اس کے لیے ایک تو یہ تعویذات طاریہ کے بستے سے، روحانی علاج کا جو بستہ ہے یہاں سے تعویذ بھی حاصل کریں. وہ تکیے میں رکھنے کے لیے ایک تعویذ دیا جاتا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. صحیح. اچھا اس پہ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہے نا نیند نہ آنے کی. آپ پڑھیں گے نا، اب کوئی ٹینشن آ جاتی ہے نا دماغ میں، کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو، نیند ہی اڑ جاتی ہے، نیند ہی نہیں آتی، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، یا سر میں بعض اوقات درد ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی نیند نہیں آتی، لائٹ چلی جاتی ہے تب بھی نیند نہیں آتی. بہرحال لا الہ الا اللہ رات کو سونے سے پہلے یہ بھی پڑھتے رہیں، نیند آنا شروع ہو جائے گی. وجعلنا نومکم سباتا، یہ بھی آپ پڑھیں، سورۃ النبا کی یہ آیتیں، نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی خالہ ہیں تو ان کی خالہ جان کا جو دماغ ہے، دماغ کا پانی ان کا خشک ہو گیا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ تعویذات کا استعمال کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کے اندر یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ختم کروائیں. یعنی گھر کے سارے افراد مل کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ ساتھ والے بھی جو پردے کے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھا جائے. تعداد 1.25 لاکھ اس کو مکمل کر لیں اور پانی پہ یہ دم کرتے رہیں. یہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم ان کا یہ جو دماغ کا پانی کا مسئلہ ہوا ہے یہ اس سے حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی آپ حاصل کیجئے، اور پلیٹوں کا ایک کورس ہوتا ہے وہ بھی آپ کروائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. حفظ کرنے میں آسانی ہو جائے، حفظ کو جو کر رہے ہوتے ہیں بچے، ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد؟ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قویو، یہ سب پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو اس سے ان کا حافظہ جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم ان کی حفظ میں بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ. اور وہ اسباب، وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے ان سے بھی آپ نے بچنے کی کوشش کرنا ہے. صحیح، تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا. جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، ایک اور وظیفہ چلے میں عرض کرتا ہوں باداموں پر دم کرنے کے حوالے سے. اور بادام بھی کھائیں، حافظہ بھی مضبوط ہوگا ماشاءاللہ. بالخصوص والدین توجہ فرمائیں، اگر آپ کے بچے حفظ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچوں کا حافظہ کمزور ہے یا سبق یاد کرتے ہیں یاد نہیں ہو پاتا، یا بچوں کا دماغ کمزور ہے، کوئی بات دماغ میں نہیں بیٹھتی، دلچسپی نہیں لیتے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ 3 عدد بادام لیں. تھوڑے سے آدھا پاؤ 1 پاؤ بادام لے کر رکھ لیں. اب اس میں سے 3 بادام آپ نے روزانہ نکالنے ہیں. 3 بادام لیں اور 3 بار یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام آپ یہ پڑھیں. پڑھ کر ان باداموں پر آپ دم کریں. اب 1 بادام رات کو سونے سے پہلے اسی وقت بچے کو کھلا دیں، 1 صبح نہار منہ کھلائیں اور 1 دوپہر کے وقت کھلائیں. تینوں ٹائم اب یہ دم کیے ہوئے بادام بچوں کو کھلائیں. حافظہ انشاءاللہ عز و جل بچوں کا مضبوط ہو جائے گا. یہ والدین چاہے تو خیر خواہی کی نیت سے چلو دم کر کے بچوں کو آپ کھلائیں، اور اگر ایسے بچے خود پڑھ سکتے ہوں تو آپ خود ہی یہ دم کر کے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اور جو ہر نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو آپ نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا. مزید کال چلائیے گا. سر میرا نام احتشام ہے. یہ جاب کا ایشو ہے. جاب جاتا ہوں 1 مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے، میں ہٹ جاتا ہوں جاب سے نا. تو والدہ کا نام سعیدہ. صحیح ہے احتشام بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میرا نام سارم حفیظ ہے اور میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے. میری زبان کا مسئلہ ہے، اس میں کافی وہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے.
मेरी बीवी को में दर्दें बहुत हो रहती हैं, अब इलाज भी बहुत करवाते हैं लेकिन आराम नहीं आता। मेरी बीवी का नाम शबीरा बीबी और उसकी वालदा का नाम है कलसूम बीबी। सही, अगली कॉल चलाइएगा। सर दूर जाता हूँ तो डर खौफ आता है, तबीयत खराब हो जाती है, घर भाग आता हूँ। वालदा का नाम नजमा इकबाल है, मेरा नाम आफ्ताब। आफ्ताब भाई, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हर तरह से आप बहादुर रहने की कोशिश करें। आपका इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। ये ज़बान में लुकनत के हवाले से क्या वजीफ़ा किया जाए? ज़बान में लुकनत के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया की माया नाज तसनीफ़ मदनी पाँच सूरा, इस किताब के अंदर एक वजीफ़ा लिखा हुआ है ज़बान की लुकनत के लिए। ये कुरान मजीद की ये आयात जो हैं ये आप पढ़ के पानी पे दम करके पिएँ, इंशाअल्लाहुल करीम ज़बान की लुकनत ये दूर हो जाएगी। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये आयात आप पढ़ के पानी पे दम करके पिएँ, इंशाअल्लाहुल करीम आपका ज़बान की लुकनत का जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयत आपने नमाज़ फ़जर के बाद पढ़नी है। इसका तरीका ये होगा कि एक छोटी सी पाक कंकरी, छोटी सी कंकरी आप लें और अपनी ज़बान पर उसको रख लें। अच्छा, रखने के बाद अब ये जो 4 आयत जो स्क्रीन पर आपने देखी ये आपने पढ़नी है। तो जिनकी ज़बान की में लुकनत का मसला है, बोलने में अटकते हैं, हकलाते हैं या ज़बान जिनकी सही नहीं चलती, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मसला हल हो जाएगा। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। ये हमारे एहतिशाम भाई थे, जॉब के हवाले से आपने कहा कि रुकावटें आ रही हैं, तो आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में बंदिश का इशारा आ रहा है, वक्ती तौर पर बंदिश, या अल्लाह पाक आसानी फरमाए। होता है बाज़ औक़ात बंदिशों के भी मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। इसका हल भी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि रूहानी इलाज के बस्तों से आपने इस बंदिश का तोड़ भी करवाना है, और ये वजीफ़ा आप कीजिएगा कि औकात मकरूहा के अलावा आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि मगरिब के बाद या इशा के बाद आप पढ़ लें, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। पढ़ने के बाद या लतीफ़ो 182 मरतबा आप पढ़ें। पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह पाक मुझे हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फ़रमा और मेरी बंदिशों को दूर फरमा दे, मेरी सारी बंदिशें दूर फरमा दे। ये वजीफ़ा करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बंदिश से भी नजात हासिल होगी और आपको हलाल व आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत नसीब होगा। ये जो वजीफ़ा मैंने अर्ज़ किया ये है मुलाज़मत मिलने का रूहानी इलाज। जो जॉबलेस हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब नहीं मिल पाती, रुकावटें आ जाती हैं, तो ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना है। फिर उसके बाद या लतीफ़ु 182 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना है। ये हमारे आफ्ताब भाई थे, आपने कहा कि मुझ पर डर खौफ तारी रहता है, मेरा इस्तिखारा कीजिए। देखिए, इस्तिखारा किया गया, कोई बंदिश, कोई अमलियात असरात वगैरह नहीं, आपकी अपनी ज़ाती कैफियत है। आप इस कैफियत से आपको खुद को निकालने की कोशिश करना पड़ेगी, आपको खुद निकलना पड़ेगा, अपने हवास मजबूत रखने पड़ेंगे। हर तरह से आप बहादुर रहें, हर तरह के डर खौफ से आपको नजात हासिल हो। इसके लिए रोज़ाना 16 मरतबा या हफीज़ु ये आप पढ़ें। जो कोई 16 मरतबा या हफीज़ु पढ़ा करे वो हर तरह से बहादुर रहेगा। तो आप भी पढ़ें। इसी तरह जो बच्चे जिनके दिल में डर खौफ पैदा होता हो, डर जाते हो या उन पर खौफ तारी रहता हो, तो वो भी या हफीज़ 16 मरतबा ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह के डर खौफ से नजात हासिल हो गएंगे। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान राहिमीन परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके अपने घर नहीं, अल्लाह उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान राहिमीन या रब्बना या मालिकल मुल्की या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, नाज़रीन ने, आशिकान रसूल ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का बताया, परेशानियों का बताया, अल्लाह पाक खाके मदीना का सदका सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। हमारे घरों से लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमी
فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما۔